السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاور بالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 20 جولائی 2020 ہے، جماعت دوسری، مضمون اردو، عنوان میری امی۔ آج ہمیں جو آپ کی کتاب اردو کی ہے اس میں ایک نظم ہے میری امی کے نام سے، یعنی میری امی اسی پر نظم ہے، یعنی ہماری ماں کے کردار پر، ماں کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کیا کرنا چاہیے ماں کے ساتھ، اسی عنوان پر ایک نظم ہے جس کا نام ہے میری امی۔ تو نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ الفاظ دیکھیں گے جو ہمیں یاد کرنے ہیں، اپنی کاپی پر پہلے لکھیں گے پھر یاد کرنے ہیں۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ امی، ماں، امی بولتے ہیں ماں کو، میری امی آپ کا سبق ہے، لیکن میری ماں، امی کو ماں بولتے ہیں۔ ننا ہو گیا چھوٹا، گودی ماں کی گود، کچمز کھنواز لیتی ہے نا ماں۔ دھیان خیال، سکھ آرام، ہر آن ہر پل یعنی ہر وقت۔ یہ جو 1 2 3 4 5 6 لفظ ہیں، یہ اپنی کاپی پر لکھ کر اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے۔ امی کیا ہو گیا؟ امی کا معنی ہے ماں، ننا کا معنی ہے چھوٹا، گودی کا معنی ہے ماں کی گود، دھیان کا معنی ہے خیال، سکھ کا معنی ہے آرام، ہر آن کا معنی ہے ہر پل۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے نظم۔ سکھ ہر دم، ننا گودی ہر آن دھیان، سکھ آرام ہر دم ہر پل، ننا چھوٹا، گودی ماں کی گود، ہر آن ہر پل، دھیان خیال۔ میری امی کیا کہے ہے کتنی اچھی، میری اپنی پیاری امی، ہے نا؟ کیا کہیں، یہ میری امی جو کتنی اچھی ہے، یہ میری پیاری امی کتنی اچھی ہے۔ جب میں بالکل ننھا سا تھا ان کی گودی میں رہتا تھا۔ بچہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ان کی گود میں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، جب بالکل ننھا سا تھا یعنی جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں ماں کی گود میں دن بھر رہتا تھا۔ ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی، ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی، میرے سوا اپنی نہ خبر تھی۔ وہ صرف مجھے دیکھتی رہتی تھی، کہاں گیا، کیا کھایا، سویا نہیں سویا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی خبر نہیں رہتی تھی، صرف میری خبر ہوتی تھی ان کو۔ اب بھی میرا دھیان ہے ان کو، اگر میں آج بڑا بھی ہو گیا ہوں تھوڑا بڑا بھی ہوا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو آج میری طرف خیال رہتا ہے۔ دھیان میرا ہر آن ہے ان کو، ہر پل میری خبر رہتی ہے، میری فکر رہتی ہے، میری سوچ میں رہتی ہے۔ خوب بڑا جب ہو جاؤں گا، اب میں جب بہت بڑا ہو جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا، اچھا بڑا ہو جاؤں گا، سکھ امی کو پہنچاؤں گا، میں آرام اپنی امی کو پہنچاؤں گا۔ یہ بچہ کہتا ہے۔ پھر پڑھو۔ میری امی کیا کہے ہے کتنی اچھی، میری اپنی پیاری امی، جب میں بالکل ننھا سا تھا ان کی گودی میں رہتا تھا۔ ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی، میرے سوا اپنی نہ خبر تھی۔ اب بھی میرا دھیان ہے ان کو، دھیان میرا ہر آن ہے ان کو۔ خوب بڑا جب ہو جاؤں گا، سکھ امی کو پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ اچھی طرح یاد کرنا گھر میں۔ اب اس کے سوالات جو ہیں وہ میں کروں گا۔ یہاں لکھا دیکھو، حروف ملا کر لکھے۔ پہلا اس نے کیا ہے مثال، کیف تے نون یہ کتنی، ٹھیک ہے۔ گاف وا دال یہ ہو گیا گودی، ابھی آپ نے پڑھا۔ ہاں، الف پہ نون یہ اپنی، نون ہے الف ہو گیا ننا، کیف تے الف بے کتاب، کیف الف پہ یہ، کیف الف کا پہ پی کاپی، ہر آن ہیرے ہر علمت آن نون ہر آن۔ ٹھیک ہے، اب آپ کتاب پر پیٹے سبق ہے
سوال جو ہے تیسرا، سوچے اور بتائے، بچہ جب ننھا سا تھا کہاں رہتا تھا؟ بچہ جب ننھا سا تھا ماں کی گود میں رہتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ جواب، بچہ بڑا ہو کر اپنی امی کو آرام پہنچائے گا۔ یہ کوشچن دو جو ہیں، سوال 1 2، یہ اپنی کاپی پر لکھ کر ان کو اچھی طرح یاد کرنا اپنے بھائی بہنوں کی مدد سے، جنہوں نے جو آپ سے پہلے پڑھتے ہیں بڑے کلاسوں میں، یعنی 5 7 8 میں، ان سے کہنا کہ وہ آپ کو اس کی تھوڑی رہنمائی فرمائیں گے اور آپ اپنی کاپی پر ان کو لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ پھر سوال نمبر 4، مناسب جگہ پر حمزہ لگاؤ، یعنی وہاں لگانا ہے۔ یہ حمزہ جو ہے مثال اس نے دی ہے، یہ واو کے اوپر ہوتا ہے، یہ ننگنا کی آواز دیتا ہے۔ آؤ، پہنچاؤ، جاؤ، آؤ، پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے لکھا ہے۔ سب کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہ پور کیجیے۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو یہ پور کرنا ہے۔ یہاں لکھا ہے، میری اپنی پیاری امی، ان کی گودی میں رہتا تھا، میرے سوا اپنی نہ خبر تھی، دھیان میرا حیران ہے ان کو، سکھ امی کو پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب بیٹا یہ دیکھو، نیچے دیے گئے ٹیبل سے جملے بنائے، اس میں 4 جملے بنانے ہیں ٹیبل کو دیکھ کر۔ یہاں دیکھو، میں، یہ 2 ہے، ماں کی تو گھر کے، میں ماں کی، پھر گود میں آنگن میں، گود میں سوتا ہوں۔ دوسرا اسی کو بنائیں گے، میں ماں کی گود میں نہیں روتا ہوں، نہیں روتا ہوں۔ تیسرا، میں گھر کے آنگن میں کھیلتا ہوں، میں گھر کے آنگن میں نہیں سوتا ہوں، نہیں سوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح اپنی کاپی پر لکھ کر اور یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی، باقی وسلام۔